اللہ کے نام پڑھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، تعریف کی جاتی ہے۔ اسی لیے اس منتر میں کہا گیا نر آشن سمباجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگاد وسوا سدھانو وشو سمانو۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سمان عزت ملنے والی ذات نر آشنس محمد ابن عبداللہ، انہوں نے کہا، حضرت سعد لبید نے کہا چین کے بادشاہ سے کہ ہمارے نبی، وہ کبھی انہوں نے کہا کہ شراب مت پیو، انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو کیوں زندہ دفن کرتے ہو؟ بادشاہ سلامت۔ تو بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ نے کہا کہ ارے بیٹی عورت نا، انہوں نے کہا عورت، کہا کہ عورت تو عیش کی چیز ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، چین کے جانگ ہوئی کے بادشاہ، چین کے بادشاہ نے کہا کہ عورت تو عیش کی چیز ہوتی ہے، عورت جوان ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، شراب کباب شباب لے کر آؤ، عورت کے ساتھ عیش کرو، جب عورت بوڑھی ہو جائے اس کو پھینک دو اٹھا کر۔ اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے، محمد ابن عبداللہ نے، محمد الرسول اللہ نے، انہوں نے آ کر بتایا کہ اے لوگوں، ان عورت اور ان بیٹی ہمارے ہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اے بادشاہ سلامت، انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو، انہوں نے کہا تو کیا حرج ہے، جس باپ کو غیرت آتی ہوگی کہ میری بیٹی آگے چل کر کسی اور کے ساتھ جائے گی تو دفن کر دیتا ہوگا، کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت سعد لبید نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا، قرآن میں وحی کے ذریعے سے ان کو منع کیا گیا، سماج کے لوگوں کو بتایا، تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اے لوگوں، اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو، ورنہ ہم لوگ، ہمارے گھر پہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ہم ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے، ان کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی، ان کی ماں نے اس بیٹی کو چھپا کر کے رکھا۔ جب وہ بیٹی اس کی 8 سال کی ہو گئی تو 8 سال کے بعد جب اس کی بیٹی ابا کے سامنے آتی ہے، اس کی ماں نے لایا کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی ہو جانے کے بعد باپ کے دل میں رحم آ جائے زیادہ، تو باپ کے سامنے جب آئی تو باپ نے کہا کہ یہ بچی لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے جو ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک اس کو کیوں نہیں زندہ دفن کیا؟ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ سنیے کہ آپ لوگوں کے تعلق سے 1450 سال پہلے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا۔ قربان جاؤ کالی کملی والے آقا پر، جنہوں نے آپ کے مقام کو بیان کیا، جنہوں نے چین کے بادشاہ کو سمجھایا، جنہوں نے فرانس کے بادشاہ کو سمجھایا، جنہوں نے یہود و نصارہ کو بتایا، اور جنہوں نے کمیونزم کو بتایا کہ بیٹی گھر کی رحمت ہوتی ہے، بیٹی اگر ماں بن جائے تو اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ حضرت سعد لبید نے کہا چین کے بادشاہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، صحابہ کرام کے سامنے جب وہ بیٹی آئی تو اس صحابی نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ لڑکی کون ہے، ابھی تک زندہ کیوں ہے، اس کا باپ کون ہے، ابھی تک ان کو کیوں نہیں زمین میں زندہ دفن کیا؟ تو اس کی ماں نے کہا، اس صحابی کی اہلیہ نے کہا کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ آپ کی بیٹی۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس ایمان لانے سے پہلے کا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت سعد لبید بھی شاید وہیں پر تھے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جب اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب میری بیٹی 8 سال کی عمر میں میرے سامنے لائی گئی تو میں نے جب پوچھا کہ یہ بیٹی کون ہے، کس کی ہے، تو اس کی ماں نے کہا، میری اہلیہ نے کہا کہ آپ ہی کی بیٹی ہے، میں نے چھپا کر رکھا تھا، اس کی پرورش کی تھی تاکہ آپ بڑی ہو جانے کے بعد آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، آپ ان کو دفن نہ کریں۔ میرے دل میں بہت زیادہ رحم ہے، بہت زیادہ درد ہے، میں ماں ہوں، ممتا کی وجہ سے میں نے اس کو چھپا کے رکھا۔ خدا را اس بیٹی کو زندہ درگور مت کیجیے گا، اس کو ذبح کیجیے، ذبح کر کے اس کا قتل مت کیجیے گا۔ تو اس صحابی نے اس وقت تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ غیرت تھی، میری یہ بیٹی کل چل کر اس کو کوئی اور لے کر جائے گا،
کسی اور کے ساتھ رہے گی، یہ چیز ناگوار گزر رہی تھی ان کے دل میں۔ اندر ہی اندر پلاننگ تیار کی، اللہ کے نبی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی، میں اندر ہی اندر پلاننگ بنا رہا تھا کہ کیسے اس بچی کو ہم دفن کر دیں، ختم کر دیں۔ ایک دو روز اس کو شکار کے بہانے سے جنگل پہ لے کے گیا، ان کی ماں سے کہہ کے کہ ہم شکار پر لے کے جا رہے ہیں۔ 2 روز لے کر گئے، آ گئے، ماں کو یقین ہو گیا ان کو اب قتل نہیں کریں گے، دفن نہیں کریں گے۔ لیکن تیسرے روز میں نے فاوڑا بھی ساتھ میں لیا اور بھی سامان میں نے ساتھ لیے، اور وہ بیٹی بھی بولی کہ ابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، آج بھی شکار میں چلوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی چلو، اپنی بیٹی کو ساتھ لیے بہت دور جنگل میں نکل گئے۔ جانے کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہہ رہے کہ اللہ کے نبی، میں مٹی کھود رہا تھا، مٹی جب میرے پیر میں پڑ جاتی تھی تو وہ میری چھوٹی سی معصوم سی بیٹی میرے پیر سے مٹی ہٹاتی تھی کہ ابا آپ کا پیر گندا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ جب مٹی میرے سر پر یا میرے ہاتھ میں لگ جاتی تھی تو میری بیٹی اپنے کپڑے سے اس کو صاف کرتی تھی کہ ابا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ بیٹھیے میں کھودتی ہوں۔ لیکن اس بچے کو کیا پتا تھا کہ وہ قبر اسی کے لیے کھودا جا رہا۔ اے اللہ کے نبی، میں اتنا ظالم تھا، مجھے تو اس وقت صرف یہ تانا ستا رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ اس بیٹی نے کہا کہ ابا آپ یہ کیوں گڈھا کھود رہے ہیں؟ انہوں نے اس وقت کہا کہ بس ایسے ہی کھود رہا ہوں۔ کھودتے رہے 2-3 گھنٹے کے بعد جب وہ قبر کھد گئی تو اس کے بعد جب اس بیٹی کو ڈالنے لگے تو اس بیٹی نے چیخ کر کے کہا کہ ابا آپ مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے؟ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے سر پر بوجھ بنوں گی تو اللہ نے مجھے تو ہاتھ دیے ہیں، میں اپنا روزی روٹی کما کر اپنی زندگی پال لوں گی، لیکن اے ابا میرے خون سے آپ اپنے ہاتھ کو مت رنگیے، آپ قاتل مت بنیے۔ اے ابا آپ مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کا ہی خون ہوں، آپ ہی سے میں پیدا ہوئی ہوں، آخر میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے قبر میں ڈال رہے ہیں؟ قربان جائیے، کالی کملی والے نبی پاک علیہ السلام رو رہے تھے جب صحابی یہ واقعہ سنا رہے تھے، لیکن اس وقت یہ تشدد اس وقت کے لوگوں کے اندر تھی، بیٹیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے انہوں نے بالکل بھی نہیں مانی۔ وہ بیٹی کو دھکا، زور سے دھکا دے کر اوپر سے 5 من مٹی چڑھا کر دفن کر کے وہاں سے آ گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی جب سنے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالم انسان، تمہیں بیٹی کے اوپر رحم نہیں آیا؟ پتہ یہ کون ہے؟ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے، تمہارے گھر میں بیٹی ہے اگر عورت تو تیری گھر کی رحمت ہے وہ۔ اگر تیرے گھر میں یہ عورت تمہاری بہن کی شکل میں ہوتی ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہوتی ہے۔ اگر یہ عورت تمہاری گھر میں بیوی بن کر ہے تو تمہاری گھر کے اندر تمہاری شریک حیات ہے، تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے اور وہ کام کر گزرتی ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہو، درد میں ہو تو تمہیں خوش کرنے کے لیے کبھی بھی وہ تمہیں منع نہیں کرتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو دنیا والو، اللہ کے نبی کا پیغام تھا، کہا وہ بادشاہ سن رہا تھا حضرت لبید کے ذریعے سے یہ واقعہ، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ صاحب آج تک دنیا کے اندر عورت کو وہ مقام نہیں دیا، لیکن میرے نبی نے کہا کہ اے لوگو، اگر عورت ماں بن جائے، اگر بیٹی ماں بن جائے، اگر یہ عورت اگر تمہاری بہن ماں بن جائے تو پھر اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ مقام آج تک کسی نے بھی نہیں دیا، لیکن محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ قربان جاؤں میرا سب کچھ محمد رسول اللہ کے لیے قربان۔ میرے بھائیوں، جب یہ واقعہ سنا انہوں نے، جیانگ ہوئی چین نام عجیب طرح ہوتا ہے چین کے اندر، جب یہ سنا واقعہ حضرت لبید کی زبانی اس صحابی کا کہ میرے محمد ہمارے نبی ایسے ہیں، ان کی وجہ سے
ہمارے سر پہ تاج ہے، ہمارے پورے بدن کے اوپر سفید کپڑے ہیں، اور ہم 5 وقت جو آپ بولتے ہیں نا کہ ڈنڈ بیٹھک لگاتے ہیں، وہ ڈنڈ بیٹھک نے وہ ساستانگ ہے، ساستانگ 108 انگ، 8 انگ کے ذریعے سے ایشور کی بھکتی کرنا۔ 8 انگ کے ذریعے سے ایشور کی بھکتی کیسے ہوگی؟ 8 انگ کے ذریعے سے ایشور کی پوجا کیسے ہوگی؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک ہی ذریعے سے ہو سکتی، کب؟ جب آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو دونوں آپ کے یہ پیر کے انگوٹھے لگتے ہیں، پھر گھٹنا، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ 6 ہو گئے، اس کے بعد پھر ناک اور پیشانی، 6 7 1 8 108 انگ۔ نماز پر اعتراض کرنے والا اٹھاؤ اپنی کتاب، دیکھو 108 انگ کا تذکرہ ہے کہ نہیں تمہاری گرنتھوں میں؟ دیکھو پتھما دارا کا جیوا دیو ددین مجیتے کا تذکرہ ہے کہ نہیں گرنتھوں میں؟ کھڑا نہیں ہو سکتے تم اپنے ہمارے سامنے، میں طالب علم ضرور ہوں لیکن تمہاری گرنتھوں کو پڑھنا شروع کروں گا تو ہماری نماز تمہاری گرنتھوں کے اندر نظر آئے گی، ہمارا اذان تمہاری گرنتھوں کے اندر نظر آئے گی، ہمارے زکوٰۃ تمہاری گرنتھوں کے اندر نظر آئے گی، ہمارے روزے تمہارے گرنتھوں کے اندر نظر آئیں گے، ہمارے نبی تمہارے گرنتھوں میں نظر آئیں گے، ہماری آخرت تمہارے گرنتھوں میں نظر آئے گی، ہماری قیامت تمہاری گرنتھوں میں نظر آئے گی۔ اٹھاؤ قیامت کا تذکرہ تمہارے گرور پران کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ اوم پورنمیدہ پورنمیدم پورنات پورنمدچتے پورنس پورنمادائے پورنمیواوششیتے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی۔ اٹھاؤ ہمارے سورہ فاتحہ کا تذکرہ تمہارے گایتری منتر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اوم بھوربھوسواہا تتسویتروریرنیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ اٹھاؤ آخرت کا تذکرہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں تو تمہارے گرنتھوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یونہ پتا جنتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یو دیوانام نام دائک ابتم سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ اٹھاؤ ایک اللہ کا تذکرہ، ہمارے ایک اللہ کے ہونے کا عقیدہ تمہارے گرنتھوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ لنک چری شکھا نتسya کتت پترستی لکے نچستانے وچتسya لنگم سکارنم کرنا دیپا دیپو نچاسya کچت جنتا نتادیپا۔ اٹھاؤ موت کا تذکرہ تمہارے گرنتھوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھما پرم بھاو مجاننتو مماویمان اتمم۔ اٹھاؤ ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ جو بنا کسی انگ کے بنے ہوئے ہیں تمہارے گرنتھوں کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ نہ دیوا مرچھلامیا، اگر نہ ہو تو مجھے کہنا، دنیا کے اندر کتنا بڑا پڑھا لکھا آ جائے میں ثابت کروں گا اپنے قرآن سے بھی اور بائبل سے بھی اور ویدوں سے بھی کہ وی آر کمپلیٹلی مسلم۔ ہم اللہ اور ایشور کے نزدیک سب سے بہتر اور کمپلیٹ اگر کوئی انسان ہے، سب سے بہتر اور کمپلیٹ اگر کوئی منشیہ ہے تو وہ اس دھرتی کا مسلمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایشور کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہے، یہ باتیں ان تک پہنچنی چاہیے، اور یہ وقت ایسا ہے ہمارے اور آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ وقت ہے۔ چاروں طرف سے آپ کو اپنے لوگ بھی بے وقوف بناتے ہیں، اپنے لوگ بھی بے وقوف بناتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگوں کو۔ ہمیں بے وقوف نہیں بننا ہے۔ سماج کے اندر کوئی بہت بڑا آپدہ، کوئی دقت پریشانی آ جاتی ہے تو کوئی باہر سے ترم خواہ آپ کے معاملے کا حل نہیں کرتا، بلکہ آپ کے سماج کے لوگوں کو خود سے حل کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے سماج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کیجئے گا؟ فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو آپ کو کرنا ہے ٹو ایجوکیٹ یور چلڈرن، یور چائلڈ، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ کوئی معاملہ اٹک جاتا ہے تو ہمارے اکابرین امت علماء کرام موجود، ان سے رجوع کریں، ان کی زیارت کریں، ان کے سامنے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں لکھ کر دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں کہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی، تعلیم یافتہ بنا دیا
ابھی تک تو ہم لوگ کھانے پینے پر پہ اپنی زندگی گزار لیے، جو پڑھے، جو ایجڈ طبقے کے لوگ ہیں، لیکن یہاں سے اپنی نسل کو پڑھائیے۔ میں جلسوں میں جاتا ہوں میرے بھائیوں، میں ہر فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں، سیاسی فیلڈ سے بھی جڑا ہوا ہوں، اور تعلیمی میدان سے بھی ہمارا، بلکہ سب سے مضبوط اور اسٹرانگ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تعلیم کے اوپر کر رہے ہیں۔ جلسوں میں جاتا ہوں، لوگ بلاتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، جیسے آپ کے اس جلسے کے اندر ہمارے بھائی مغل اعظم صاحب، وہ پورے اس بنگال کے اندر ہم کو اپنی گاڑیوں سے گھماتے ہیں، اور کلکتہ کے اندر ہم رکتے ہیں بھائی تجمل صاحب جو ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کھڑگپور کے اندر علماء کرام کا بہت بڑا طبقہ ہے۔ آپ کے اس علاقے میں بہت تقریباً 2 ڈھائی 3 سال سے ہمارا آنا جانا رہتا ہے۔ لوگ محبت سے بلاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کہ ایک پیغام دے دوں لوگوں کو، جو چیز میں نے پڑھی حاصل کی ہے وہ آپ تک پہنچا دوں، ورنہ سب سے بیسک جو ہمارا فوکس ہے وہ تعلیم پر، ایجوکیشن پر ہے۔ ہمارا ایک ایجوکیشنل ادارہ چلتا ہے، اس کے اندر ہم دونوں تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، قرآن کی بھی تعلیم ہم بچوں کو دیتے ہیں، سائنس کی بھی تعلیم ہم بچوں کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنا جان جائے، ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، مولانا صاحب بن جائیں، اب ان سے اگر پوچھیں کہ بابو تمہارے بنگال کا سی ایم کون ہے، چیف منسٹر کون ہے، بہت ایسا ہوتا ہے، ابھی تک ہوتا ہوا آیا ہے کہ ہمارے مدارس کے مکاتب کے بچوں میں سوشل سماجک گیان دینے کا کم رجحان رہا ہے، لیکن نہیں دینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی مدناپور کا بچہ ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن ہے، بہت بڑی بات، حافظ قرآن اگر ہے تو دنیا میں اس سے بڑا عہدہ میدان محشر کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی تمہارا سی ایم کون ہے بنگال کا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری سی ایم موجودہ ممتا بنرجی ہیں، آگے کون ہوگا، اس سے پہلے کون تھے، وہ ایک الگ بات۔ ہم جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں یہاں کا ڈی ایم کون ہوتا ہے، ایس پی کون ہوتا ہے، بلاک میں بی ڈی او کس کو بولتے ہیں، سی او کس کو بولتے ہیں، یہ سب چیز ہوتی۔ آپ کا کوئی بھی میٹر اگر ہوتا ہے تو آپ بلاک میں جاتے ہیں، جہاں سی او ہوتا ہے، بی ڈی او ہوتا ہے، بی ای او ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ میں جائیے ڈی او ہوتا ہے، ڈی ایم ہوتا ہے، ایس ڈی ایم ہوتا ہے، ایس پی ہوتا ہے، ڈی ایس پی ہوتا ہے۔ یہ چیز بچوں کو آنا چاہیے، تاکہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، تو آپ کی زمین کا معاملہ کون دیکھے گا؟ ہے زمین کا معاملہ، آپ چلے گئے کہاں کسی نیتا جی کے پاس تو حل نہیں ہوگا، زمین کا معاملہ ہے تو سی او کے پاس جانا ہوگا، وہ جا کر کے ٹھیک ٹھاک کرائیں گا۔ تو یہ چیز ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی نیسیسری اور ضروری ہے، تاکہ آپ کا بچہ اگر کہیں جائے راستے میں، سفر میں، تو وہاں لکھا ہوا کیا ہے ریلوے اسٹیشن میں، یہ کون سا ڈبہ ہے، یہ کون سی بوگی ہے، یہ کون سا نمبر ہے، وہاں پر بچہ آپ کا لکیر کا فقیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ کا بچہ ایئرپورٹ میں جائے تو وہاں پر بورڈنگ پاس کہاں ملتا ہے، کہاں پر سامان کی چیکنگ ہوتی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، پوچھنے میں عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ کم سے کم اتنی تعلیم اپنے بچوں کو آپ دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے اتنا کام کیا تو آپ مر کر چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بچے کو دنیا کے اندر کبھی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں تکلیف ہوتی ہے سماج کے اندر انہی لوگوں کو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تکلیف ہوتی ہے سماج کے اندر انہی لوگوں کو جو لوگ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، بڑی دقت ہوتی ہوگی آپ لوگوں کو جو لوگ اس دہلیز پر ہیں، اس مرحلے سے ابھی گزر رہے ہیں۔ اس لیے عہد کیجئے، 2 کام اگر آپ نے کر لیا، ایک کام تعلیم کا اگر آپ نے کر لیا اور دوسرا کام یونیٹی اور آپ نے اتحاد بنا لیا، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آنے والی 25-30 سال کے بعد جو نسل ہے، انشاءاللہ یہی نسل
آپ کے سماج کو ترقی کے دہلیز پر دیکھے گی۔ اس لیے کہ ایجوکیشن، تعلیم کا مقصد ہی وہی ہے۔ دا پرائمری ایم آف ایجوکیشن از ٹو پریپیئر اینڈ ٹو کوالیفائی، تیار ہونا اپنے سماج، ڈیولپمنٹ، کلچرل سوسائٹی، اپنے سوسائٹی کو، اپنے علاقے کو، گاؤں کو اوپر کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی پولیس میں چلا جائے گا تو سماج کا نام ہوگا، اگر آپ کا کوئی بچہ بلاک میں جاب میں چلا گیا تو آپ کے گاؤں کا نام ہوگا۔ نام کے ساتھ ساتھ میں ایک ہمت ملے گی کہ میرے گاؤں کا ایک بچہ پولیس میں ہے، میرے گاؤں کا ایک بچہ سرکاری سروس میں ہے، میرے گاؤں کا ایک بچہ سول سروس میں ہے، میرے گاؤں کا ایک بچہ۔ گرو کر رہے ہیں نا؟ یہاں کا مدراس کا، چنئی کا وہ نوجوان جس نے 75% گوگل کے شیئر پر حصے داری جما لی ہے، سب سے زیادہ پاپولر اس ویب سائٹ کا آنر کون بننے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر سندر رام پچائی۔ میں نے اب سے پہلے بھی تذکرہ کیا، یہ آسمان سے نہیں نازل ہوا ہے یہ لڑکا۔ ارے آپ کے اسی کھڑگپور سے IIT حاصل کیا، اسی کھڑگپور سے، یہیں سے پڑھ کر گیا ہے وہ لڑکا، تب جا کر 75% شیئر گوگل کا، جو ہم لوگ اپنے موبائل میں یوز کرتے ہیں، 75% گوگل کا شیئر ہولڈر یہ لڑکا بن گیا۔ 47 کروڑ روپے ایک مہینے کا اس کی تنخواہ ہے، اس بچے کی 47 کروڑ روپیہ۔ ابھی کووڈ-19 میں تقریباً 5 کروڑ روپے اس نے دان کیے تھے اپنے بھارت کے لیے، اپنے اس دیش کے لیے، پرواسی مزدور کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ نیتا لوگ کھا کھا کر کے، پیٹ پھلا پھلا کر کے بیٹھے ہوئے، وہ لوگوں کو نہیں دے پائے، چونکہ الیکشن آئے گا تو کہاں سے بانٹیں گے پیسہ؟ ووٹ لینے کے لیے پیسہ، ووٹ، لوگوں کا ووٹ خریدنے کے لیے پیسہ دو، ووٹ لو۔ لیکن ہم لوگ کسی کو بھی ووٹ دیجئے، شرعی اعتبار سے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں پر ووٹ دینا گویا ایمان کو بیچنا، پیسوں پر ووٹ دینا ایمان کو بیچنا۔ ووٹ شہادت ہے شریعت کی نظر میں، گواہی، یعنی آپ کس کو لیڈر بنا رہے ہیں۔ آپ کے مثال کے طور پر آپ کا گاؤں ہے، آپ کے گاؤں میں ایک آدمی کو چننا ہے مکھیا، تو اس میں 10 آدمی کھڑا ہوا، تو آپ کی نظر میں جو بہتر ہے آپ اس کو دیجیے، آپ کی نظر میں جو بہتر ہے، نیتا کی نظر میں نہیں، آپ کی نظر میں جو بہتر ہے اس کو دیجیے۔ لیکن اگر آپ نے وہیں پر 10 آدمی سے پیسے لے لیے، ووٹ تو ایک ہی ہے آپ کا، 10 آدمی کو آپ کیسے دیجیے گا کاٹ کاٹ کے؟ ہاں، تو یہ بات سن لیجئے، آپ نے اگر 10 آدمی سے پیسے لیے، 100 روپیہ یا 500 روپیہ، پیسے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا گناہ قیامت تک باقی رہے گا، جہنم میں گھسیٹ کر لے کے جائے گا آپ کو وہ گناہ۔ ایمان بک جائے گا آپ کا، اور ایمان بکنے والے قوم ہم نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو تڑپا تڑپا کر مارا جا رہا تھا، ان سے ابو جہل نے کہا، ان سے ابو لہب نے کہا، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ نے کہا کہ اے بلال، صرف اتنا کہہ دو کہ میں محمد ابن عبداللہ کو نبی نہیں مانتا، صرف اتنا کہہ دو کہ میں ایک اللہ کو نہیں مانتا، اتنا کہہ دو۔ تم کو کیا چاہیے؟ دولت؟ تم غلام تھے نا، ہم تم کو آزاد، غلام ہو آزاد کر دیں گے۔ امیہ ابن خلف، انہوں نے کہا ہم تم کو آزاد کر دیں گے، یہ لو ہیرے جواہرات، یہ لو تم سونے چاندی، یہ لو تم حویلیاں، یہ لو تم غلام باندیاں، عیش کرنا، پوری زندگی سیٹ ہو جائے گی تمہاری، عیش کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ صرف ایک بات کہہ دو کہ میں محمد ابن عبداللہ کی شریعت پر، ان کے دین پر، ان کے اللہ کو نہیں مانتا، یعنی محمد کے اللہ کو نہیں مانتا، صرف اتنی سی بات کہنی ہے۔ چاہتے حضرت بلال حبشی میرے بھائیوں کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن لٹتے رہے، پٹتے رہے۔ بلال حبشی کو عرب کنٹری کے اندر، وہاں کی ریتلی زمین جو ہوتی ہے وہ دھوپ میں گرم ہو جاتی تھی، اس کے نیچے ان کو رکھتے تھے، لٹاتے تھے، نیچے سے ایک دم زمین تپی ہوئی، اوپر سے پتھر کا چٹان ایسے ڈال دیتے تھے تاکہ وہ ہل نہ پائیں، نیچے سے زمین تپی ہوئی اور اوپر سے پتھر کا چٹان رکھا جاتا تھا۔ ان کے جسم میں ایک مرتبہ تو سوراخ کیا گیا،
رسی اس سوراخ میں ڈالی گئی. 2 دن کے بعد جب وہ جم گیا، جمنے کے بعد تب اس کو کھینچا جاتا تھا. تب کہتے تھے کہ اے بلال، ایک مرتبہ ایمان کا سودا کر لو، ایک مرتبہ تم بول دو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں 360 بتوں کو مانتا ہوں. لیکن بلال حبشی تڑپتے رہے، بلال حبشی روتے رہے، چیختے رہے، لیکن ان کی زبان سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، پیسے لے کر اپنے ایمان کو بیچنے والے قوم ہم نہیں ہیں. بی بی سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ ابن خلف، کتنے طریقے ہیں تمہارے اوپر ظلم کرنے کے، کر لو، آزما لو. یہ